باب نمبر 5 خوش ہونا منع ہے، یہ پاکستانی معاشرہ ہے۔ اسلامی مملکت خداداد میں خوشی کی جبلتوں کا اظہار لہو و لعب میں شمار اور مکروہ فعل سمجھا جاتا ہے۔ مور جنگل میں ناچ سکتا ہے، پرندے چہچہا سکتے ہیں، پانی کی ندیاں گنگنا سکتی ہیں، آبشاریں شور مچا سکتی ہیں، درختوں کی ٹہنیاں جھوم سکتی ہیں، لیکن پاک سرزمین پر اشرف المخلوقات کے لیے جشن حیات منانے یعنی دا سیلیبریشن آف لائف کی گنجائش بہت محدود ہے۔ سماجی محفلوں اور تقریبات میں مرد و زن کا مل کر بیٹھنا، خوشی سے ناچنا گانا، ترنگ میں جھومنا سماجی اور سرکاری لحاظ سے یہ سب نازیبا افعال ہیں۔ ایسا کرنے سے فحاشی اور بے حیائی کے فتوے لگتے ہیں، بڑے بوڑھوں کی بھویں تن جاتی ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا اور سرکاری تقریبات پر ریاست نے سخت کوڈ مقرر کر رکھے ہیں، اور جہاں کوڈ مقرر نہیں بھی ہوتے، لوگ ڈر کے مارے خود پر سینسرشپ آپ ہی لگا لیتے ہیں۔ چونکہ مذہبی بنیاد پرستی عام ہو رہی ہے، لہٰذا ہر سماجی مقام پر کوئی نہ کوئی مذہبی شدت پرست ضرور موجود ہوتا ہے، جس نے سوسائٹی کی اصلاح اور اس کی اخلاقی حدود کی حفاظت کا ٹھیکہ از خود لے رکھا ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر محفل کی اکثریت بھی کسی ایسے عمل میں مشغول ہونا چاہے جو اس ٹھیکیدار کے نزدیک لہو و لعب ہے، تو اس اکیلے کی موجودگی سب کی تفریح حرام کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اکثریت بے شک بور ہو جائے، نوجوانوں کی خوشیوں پر پانی پھر جائے، خوشی کی محفل پر مردنی چھا جائے، ایک شخص مذہب کے نام پر سارے معاشرے کو بلیک میل کرنے کے لیے کافی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کا حال یہ ہے کہ خواتین سروں کو دوپٹوں اور چادروں میں لپیٹے دبکی بیٹھی ہوتی ہیں۔ سہمی اور دبی ہوئی شخصیتوں کی مالک یہ اناؤنسرز اتنے دبے لہجے میں بات کرتی ہیں کہ دیکھنے اور سننے والوں کو نیند آنے لگے۔ ان کے ملنے جلنے اور ناظرین کے ساتھ ایک کھلے لہجے میں بات کرنے پر پابندی ہے۔ اس پاکیزہ کوڈ کے تحت خواتین گانا گا سکتی ہیں، ناچ نہیں سکتی۔ اس پاکیزہ معاشرے میں فقط مرد ناچ سکتے ہیں، حالانکہ یہ معاشرہ مردوں کے ناچنے کو بھی معیوب سمجھتا ہے۔ ریاستی کوڈ میں پاب زنجیر پی ٹی وی اپنے فنکشن کے لحاظ سے مجبور ہے کہ وہ لوگوں کو کچھ تفریح فراہم کرے، چنانچہ گانے بجانے اور رقص کا شوق فوک کلچر کے نام پر پورا کیا جاتا ہے۔ لوک رقص و موسیقی میں ملا کو فحاشی نظر آتی ہے، لیکن اس کی تہذیبی جڑیں ہونے کی وجہ سے ملائیت کا بھی زور نہیں چلتا، اور دوسرے ملائیت کو فوک اس لیے بھی گوارا ہوتا ہے کہ فوک بذات خود تبدیلی کے عمل میں ایک خاص قسم کی رکاوٹ ہوتا ہے۔ چنانچہ غیر شرعی ہونے کے باوجود ملا فوک رقص و موسیقی پر اعتراض نہیں کرتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جدید تیز ہائی ٹیک اور گلیمر سے بھرپور دنیا میں فیوڈل زمانے کا لوک رنگ عوام کو کس حد تک ذہنی اور روحانی ریلیف دے سکتا ہے؟ میل اور فیمیل نیوز ریڈر کے بیچ فاصلہ رکھا جاتا ہے کہ لگتا ہے دونوں ابھی ٹی وی کے کناروں سے باہر ہو جائیں گے، لیکن اسلامی جمہوریہ نے ایسا اس یقین دہانی کے لیے کیا ہوتا ہے کہ کہیں خبریں پڑھتے ہوئے دونوں سکرین پر ہی فحاشی نہ شروع کر دیں، یا پاک ناظرین نوجوان عورت اور مرد کو ساتھ دیکھ کر سفلی جذبات کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ مولوی کا اصل کام ترقی اور ذہنی کشادگی کو روکنا ہے۔ یہ کام جس طریقے سے بھی ہو جائے اسے بھاتا ہے۔ چنانچہ یہ قوم خوشی اور تفریح کے معنی بھول چکی ہے۔ یہاں پر خوشی کے دو بڑے تہوار عید کے نام سے منائے جاتے ہیں۔ چھوٹی عید کا انتظار اتنی دھوم دھام سے کیا جاتا ہے کہ لگتا ہے جب یہ تہوار آئے گا لوگ خوشی سے پاگل ہو جائیں گے۔ عید آ رہی ہے، عید آ رہی ہے، سب کی زبان پر یہی الفاظ ہوتے ہیں، جیسے انبساط و مسرت کا کوئی طوفان اٹھنے والا ہے، اور پھر وہ سعید دن آ جاتا ہے۔ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب کرنا کیا ہے۔ خوشی کا عظیم ترین دن اور خوشی کے اظہار کی کوئی صورت نہیں۔ بڑے بوڑھے کھسیانے ہو کر ایک دوسرے کو کہنے لگتے ہیں عید تو بچوں کی ہوتی ہے۔ مصنوعی خوشی کے تاثر کو نبھانے کے لیے ایک ہی راستہ باقی رہ جاتا ہے کہ خصوصی طور پر تیار شدہ کھانوں پر ٹوٹ پڑا جائے۔ چنانچہ اس ملک میں خوشی کا مطلب کھانا کھانا ہے۔ خوشی کا کوئی بھی موقع ہو، تان کھانے پر ٹوٹتی ہے۔ کسی بھی تقریب کا لب لباب بس کھانا ہوتا ہے، لہٰذا ہم مفت کا کھانا خوب ٹوٹ کر کھاتے ہیں۔ لگتا ہے کہ صدیوں کے بھوکے ہیں۔ اصل میں بھوک روحانی اور ذہنی ہے، پوری خوراک سے کی جاتی ہے۔ مفت کا کھانا کھا کر خوش ہوا جاتا ہے۔ ہنسنے کھیلنے اور ناچنے گانے پر پابندی ہے۔ مرد و زن کا سماجی اختلاط عمومی طور پر ناپید ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی سماجی رفاقت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے نزدیک عورت اور مرد کے ملنے کا ایک ہی مطلب ہے، اور وہ ہے سیکس۔ مرد و زن صاحب شعور یعنی انٹلیکچول ہستیاں نہیں، محض حیوانی اور جنسی پتلے ہیں۔ اگر دو گھڑی ساتھ بیٹھ لیے یا آپس میں ہنس دیے تو رشتوں ناتوں کا سارا تقدس فوری طور پر پامال کر دیں گے۔ چنانچہ مرد و زن کو الگ الگ رکھنے کی وجہ سے دونوں اصناف کے فریقوں میں جنسی حساسیت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔
سماجی سطح پر ایک لمحے بھر کے لیے ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں تو خواہ اپنے اپنے طور پر خود کو مجرم یعنی گلٹی محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس سوسائٹی میں دونوں فریق ذہنی طور پر مریض ہو چکے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے دور رہ کر اپنے کردار کی صفائی کا ثبوت دینے کی لاشعوری صحیح کرتے ہیں، لیکن مرد و زن کا سماجی طور پر ایک دوسرے سے دور ہونا دراصل اس فطری خوشی کی موت ہے جسے ایک دوسرے کے پاس رہ کر دونوں حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ ظلم نوجوان نسل پر ہے جن کے وجود سے خوشیاں خود بخود پھوٹنے کا وقت ہوتا ہے۔ عمومی گھٹن کی فضا میں غیر مخلوط سوسائٹی کی وجہ سے ان کی فطری خوشیاں مرجھا کر رہ جاتی ہیں، شخصیتیں دب جاتی ہیں، انہیں زندگی کے حقیقی لطف سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ان کے لیے زندگی کا مطلب ایک حیوانی سطح کی خشک روٹین ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ بھی عدم سلامتی یعنی سینس آف انسیکیورٹی کے مارے نفسیاتی مریض ہو کر بعد ازاں اس قوم کی بزرگ نسل بنتے ہیں۔ چونکہ وہ خود زندگی کے فطری لطائف سے محروم رہے ہوتے ہیں، چنانچہ انتقام کے طور پر اپنی نئی نسل کو بھی ان سے محروم رکھتے ہیں۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں آپس میں مل کر بیٹھ نہیں سکتے، ہنس کھیل نہیں سکتے، ایک دوسرے کے دوست نہیں بن سکتے، کسی فنکشن میں اپنے پسندیدہ آرٹسٹ کے ساتھ ناچ گانے میں شریک نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر شرافت اسے کہتے ہیں کہ جذبات پر پابندیاں لگائیں، احساسات کو دبائیں، پھول کی طرح خود کو کھلنے نہ دیں، اس لاسانی اور ایک بار کے جیون کو روگ اور سوگ میں بدل دیں۔ زندگی کے سانس اس ذات کی پوجا پاٹ میں وقف کر دیں جو بقول ان کے پوجا پاٹ کا محتاج ہی نہیں۔ زندگی سے نفی کا نام پرہیزگاری ہے۔ یہ تنگ نظر خود کو خدا سے زیادہ دانشور سمجھتے ہیں کہ جس نے جسم، روح اور ماحول کی سب خوبصورتیاں پیدا کی تاکہ ہم ان سے لطف اندوز ہو سکے۔ یہی حقیقی عبادت ہے کہ زندگی بھرپور طریقے سے گزاری جائے، اس کے ایک ایک لمحے سے لطف و آگہی کا رس کشید کیا جائے تاکہ موت آئے تو پورے اطمینان کے ساتھ اس جیتی جاگتی دنیا سے رخصت ہوا جائے کہ قدرت نے جو بھی جیون کے نام پر بخشا تھا اسے جی بھر کر گزارا ہے۔ سب سے زیادہ شامت لڑکی ذات کی آتی ہے۔ اس کے معاملے میں یہ معاشرہ نہایت مجرمانہ خیالات کا حامل ہے۔ پاکیزگی، صالحت اور شرافت کے نام پر یہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتا ہے۔ اس فرسودہ تہذیب میں لڑکیوں کے جیسے کچلتے ہیں وہ جدید ذہن کے لیے بڑا ہی اذیت ناک ہے۔ اس معاشرے کے نزدیک اخلاق بڑا ہے، انسان چھوٹا ہے۔ یہ خود ساختہ اخلاقیات کے نام پر انسان کو مسخ کر دیتے ہیں، عورت کی عزت بچانے کے لیے اسی کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اس کا وجود اور بدن ہی اس کے لیے دعوت گناہ بن کر رہ جاتا ہے۔ لڑکی کے پیدا ہوتے ہی خاندان میں عزت کی حفاظت کا احساس جاگ پڑتا ہے، گویا ایک خطرناک چیز نے جنم لے لیا ہے۔ اس کی حرکات و سکنات انتہائی محدود کر دی جاتی ہیں، اسے برقعوں، پردوں، چادروں اور دوپٹوں میں ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ حرکتیں وہ افراد کر رہے ہوتے ہیں جو خود کو صالح اور پاک باز گردانتے ہیں۔ اگر یہ لوگ صالح اور پاک باز ہیں تو پھر ان حرکتوں کا مطلب کیا ہے؟ عورت کو آپ سے اور آپ کو عورت سے خطرہ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ دراصل صالحیت کے نام پر یہ لوگ نیتوں میں کھوٹ کی سوسائٹی تعمیر کرتے ہیں۔ اس ملک کی جغرافیائی رنگا رنگی اور قدیم تہذیبوں کی وارث تاریخی زمین میں دنیا بھر سے ٹورزم کو کھینچنے کی زبردست استعداد موجود ہے۔ دریا، ریگستان، برف پوش پہاڑی سلسلے اور سرسبز وادیاں موجود ہیں۔ غیر ملکی کرنسی کمانے کا اتنا بڑا وسیلہ محض ریاست کی رجت پسندانہ آئیڈیالوجی کی وجہ سے بیکار پڑا ہے۔ ہمسایہ ملک کے ساتھ تصادم کے شوق میں جس ملک نے اپنا امن ہمیشہ کے لیے گروی رکھ چھوڑا ہو، جہاں بیرونی ہاتھ والے دہشت گردی کے واقعات معمول ہوں، جس ملک میں جنگ کی باتیں اچانک شروع ہو جائیں، جہاں بنیاد پرست جہادی مسلح تنظیمیں کھلم کھلا جنگجوئی کی تبلیغ کرتی ہوں، فرقہ وارانہ تشدد عام ہو، جو قوم اپنی تاریخی جڑوں سے اس لیے نفرت کرتی ہو کہ ان کے آباء و اجداد کے اعتقادات ان کے آج کے مذہب سے مطابقت نہیں رکھتے تھے، جو قوم اپنی زمین کو تاخت و تاراج کرنے والی بیرونی حملہ آوروں کی محض اس لیے حمایت کرے کہ وہ ان کے ہم مذہب تھے، وہ قوم جو ہو جنوبی ایشیائی لیکن عرب و فارس کی تاریخ کو اپنی تاریخ کہنے سے نہ شرمائے، ایسی قوم خواہ کتنی ہی خوبصورت دھرتی میں کیوں نہ بستی ہو، عالمی برادری میں باعزت مقام کس طرح سے پا سکتی ہے؟ ترقی یافتہ قوموں کے افراد سیر و تفریح اور تہذیب سے آگاہی کے لیے کس طرح آ سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی بھولا بھٹکا آ ہی جائے، انفراسٹرکچر کی پسماندگی کا ذکر چھوڑ بھی دے، اس کو اس ملک میں تفریح نام کی کون سی چیز ملے گی؟ ہر طرف ممنوعات اور سخت اخلاقی کوڈ کی خشکی چھائی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس غیر ملکیوں کی کشش کے لیے ہے کیا؟ بور، سنجیدہ، خشک ماحول، نہ پینے کی آزادی، نہ ساحلوں پر سن بات، نہ کھیلوں کی سہولتیں، نہ ہوٹلوں میں رقص و سرود۔ زہد و تقویٰ کا گاہک کم از کم اس ہستی بستی ترقی یافتہ دنیا میں تو کوئی نہیں۔ یہ حرکت آخرت کی شوقین قومیں ہی کر سکتی ہیں جسے اس دنیا کی بربادی کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں تہذیبی، موسمی اور عالمی تہوار منانے پر کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں کہ لوگ کسی بہانے خوش کیوں ہونے لگے۔
پوری دنیا میں قوموں کے رنگا رنگ جشن مسرت یعنی کارنیول دیکھنے والی چیز ہوتے ہیں۔ اس ملک میں کسی عوامی میلے اور جلوس کا کوئی تصور نہیں جس میں عوام اپنی خوشی اور مستی کا بھرپور اظہار کر سکے۔ لاہوریوں کی سخت جانی نے بسنت کا تہوار بچا رکھا ہے، جس میں کچھ ڈھول تماشے، ہاؤ ہو، گانا بجانا اور خاندان کے مرد و زن کی شرکت کا کسی حد تک رواج ہے۔ بنیاد پرستوں نے اس پر پابندی لگوانے کے کئی بہانے تراشے ہیں، لیکن شاید میڈیا اور سرکار کو احساس ہے کہ عوام کے ذہنی دباؤ کے اخراج کے لیے کچھ تو رستہ کھلا رہے، ورنہ لوگ گھٹ گھٹ کر مر جائیں گے۔ سال نو یعنی نیو ایئر کی آمد پر اس ملک کی حالت قابل دید ہوتی ہے۔ قوم کو خوشی جیسی فحاشی سے بچانے کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ ایک بنیاد پرست جماعت کے دباؤ میں پورے ملک کو سر شام قبرستان بنانے کے احکامات جاری کر دیتی ہے۔ شاپنگ مال شام ہی شام بند کروا دیے جاتے ہیں کہ کہیں کوئی شخص نیو ایئر منانے کے گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے۔ ہوٹلوں کو خصوصی طور پر وارننگ دی جاتی ہے کہ خبردار، جو اس عالمی تہوار پر کوئی تقریب منعقد کی یا اپنے گاہکوں کے لیے تفریح کا کوئی سامان بہم کیا۔ یہ اس رات کی بات ہے جب ساری دنیا عقیدے اور رنگ و نسل کے امتیاز کے بغیر نئے سال کے آنے کا والہانہ استقبال کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس کا وقت یعنی ٹائم کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم وقت کی رفتار اور تاریخ سے ماورا ہیں۔ ہمارے زندہ ہونے کا اپنا ہی مشن ہے جس کا اس مادی دنیا کے قوانین سے کوئی واسطہ نہیں۔ شاید اسی لیے تاریخ اور وقت بھی ہمیں بھلا چکے ہیں۔ ترقی یافتہ قوموں کی غلامی اور ذلت آمیز پسماندگی ہمارا مقدر ہے۔ ہم عجیب روحانی فلسفی پر ایمان رکھتے ہیں جو یہ سکھاتی ہے کہ ہم زندگی کے لیے نہیں، خدا کی خاطر زندہ ہیں۔ خوشی اور تفریح سے محرومی کا سب سے بڑا عذاب نوجوان نسل پر وارد ہوتا ہے، اس لیے کہ جوانی کے دور کا مطلب ہی جشن حیات یعنی کہ دا سیلیبریشن آف لائف ہے۔ فطرت نے جوانی کو پروگرام ہی ایسا کیا ہے۔ یہ وہ رومانی دور ہے جسے وقت بھی جھک کر سلام پیش کرتا ہے۔ جوانی مستی میں ڈوبنے، کھل اٹھنے اور زندگی کے روشن پہلو دیکھنے کا نام ہے، لیکن اس ملک میں بیشتر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تو ایسے ہوتے ہیں کہ جوانی جن پر ایک خواب کی طرح آتی ہے، وہ بچپن سے سیدھا بڑھاپے میں قدم رکھتے ہیں۔ جوانی کو معاشی بدحالی اور سماجی گھٹن دیمک کی طرح چٹ کر جاتی ہے۔ حسن و عشق کی سرمستیاں اس کے لیے محض ایک ہیولا ہوتی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ معاشرہ جوانی کو کچل دینے والا معاشرہ ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ ہمارے پاس نوجوانوں کی تفریح اور خوشی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ گھریلو ماحول عموماً گھٹن زدہ ہوتا ہے۔ اسکول جاتے ہیں تو وہاں ان اساتذہ کی کمی نہیں ہوتی جو ہر وقت ان کی جواں سالی کو مریضانہ اخلاقیات کے لیکچر دے کر ثواب دائرین حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ سوسائٹی اور ریاست نے خوشی اور تفریح کے اظہار کے کوئی بندوبست یعنی آؤٹ لیٹ نہیں کر رکھے۔ پارکوں میں جوڑوں یعنی کپل سے پولیس نکاح نامہ مانگتی ہے۔ کئی خدائی رضاکار ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی بھی جوڑے کو قریب دیکھ کر بوس و کنار کے الزام میں حوالہ پولیس کر سکتے ہیں۔ لوگوں کی خلوت یعنی پرائیویسی میں صریحاً مداخلت اس ملک میں قانونی طور پر جائز ہے۔ کیا ہم مہذب دنیا کا حصہ قرار دیے جا سکتے ہیں؟ اس سماج میں جنسی خوشی کا تعارف فقط شادی کے ساتھ مشروط ہے۔ جنسی اور افزائش نسل کے موضوعات پر بات کرنا ممنوع یعنی ٹیبو ہے۔ چنانچہ جنس اس معاشرے کا سب سے بڑا خفیہ معاملہ ہے۔ ظاہراً ایسے لگتا ہے کہ جنس کا اس معاشرے میں کوئی وجود نہیں۔ یہاں جنسی اختلاط کے فطری طریقے سے کوئی پیدا نہیں ہوتا، یہ سب لوگ سیدھے آسمان سے اترتے ہیں۔ ماں باپ بھی فطری جوڑا کم، بہن بھائی زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ جب بچوں کو بڑے ہو کر جنسی شعور ملتا ہے تو ماں باپ کی فنکاری پر حیرانی ہوتی ہے کہ انہوں نے ہمیں کس وقت پیدا کیا تھا۔ جس قدر اخلاق زدہ سماج جنس کا دشمن ہے، فطرت کو اتنی ہی زیادہ جنس سے دلچسپی ہے۔ بچے کو چھوٹی سی عمر میں جنسی تحریک ہونے اور جنسی طریقے سے افزائش نسل کرانے میں قدرت کو شرم نہیں، اور ہم قدرت سے بھی زیادہ پاک باز ٹھہرے ہیں۔ اگر خدا ہمارے سامنے اس طریقے کو اختیار کرنے کا سوچتا تو ہم اسے ایسا گندا اور بے شرم طریقہ اپنانے سے ضرور روکتے، لیکن اب ہو تو کچھ نہیں سکتا۔ لیکن جنس کو جتنا زیر زمین یعنی انڈر گراؤنڈ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی۔ چنانچہ ہمارے بچے کسی بھی طرح کی جنسی تعلیم اور معلومات کے بغیر جوان ہوتے ہیں۔ انہیں فطرت کے یہ مسائل خود ہی خفیہ طریقے سے نمٹانے ہوتے ہیں، اور پھر اس سلسلے میں ان کی جس طرح بربادی ہوتی ہے اس کی ایک الگ کہانی ہے۔ جنسی مریضوں کی نوجوان نسل بلوغت میں قدم رکھتی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ دانشور ادیب ساتھی کا کہنا ہے کہ اس المیے پر کون کتاب لکھے گا جس سے ہمارا نوجوان لڑکا لڑکی 13 سال سے شادی کی عمر تک، جو آج کل 30 کے قریب ہو گئی ہے، سے گزرتا ہے۔ وہ اس دوران اس فطری خواہش کی تسکین کے لیے کیا کیا کچھ کرتا ہے، اور فطری خواہشوں کے یہ حسین ترین اور پھٹ پڑنے والے سال جس اقلابے کی بھینٹ چڑھتے ہیں، اس کا حساب کتاب کس طرح ہوگا؟ کیا یہ المیہ کسی سماجی سائنس اور تحقیق کا موضوع نہیں بن سکتا؟ اس معاشرے کی شرافت اور نیکی کا بھیانک پردہ کون چاک کرے گا؟ ہماری نسلیں ہم جنسیت، خود لذتیت
खुफिया नाजायज़ मुबाशरतों और अंदर से टूटती तड़पती उलझनों से गुजरती कहीं जाकर शादी के किनारे लगती है। शादी बुनियादी तौर पर इस माशरे में जिनसी इख्तिलात के लाइसेंस के सिवा कुछ नहीं होती। ख़ानदान की तश्कील और बच्चों का ख्याल बाद में आता है। शादी अमूमन इस माशरे में बिल्कुल अनजाने दो अफराद के दरमियान होती है, जो जदीद दौर के लिए एक मज़े का खेज़ और नाकाबिल यकीन हरकत है। किसी रूमानी मुद्दत से गुजरे बगैर नौब्याता जोड़े के सर पर पिछले 17-18 साल के जिनसी खुमार, खपत और दबाव से आज़ाद यानी रिलीज़ होना ही सबसे अहम मरहला होता है, जो 100 तरह की नफसियाती उलझनों, गुनाह और पलीद के गैर साइंसी तसव्वुरात और खाम मालूमात के जलौ में अंजाम पाता है। अगर तहकीक की जाए तो पता चलेगा कि इस कौम की शादीशुदा आबादी भी आलमी मयार के मुताबिक कई गुना जिनसी लज़्ज़त से महरूम होगी। गोया हकीकी जिनसी लज़्ज़त इस कौम के मुकद्दर में ही नहीं, ख्वाह वो शादी करके जिनसी इख्तिलात का मजहबी और कानूनी लाइसेंस ही क्यों ना ले ले, क्योंकि मजहबी और समाजी अखलाकियात के तसव्वुरात बेडरूम तक जाते हैं, जो हकीकी जिनसी लज़्ज़त और खुशी से महरूम कर देते हैं, और जिनसी इख्तिलात महज एक इम्कान की अमल होकर रह जाता है। हम कितने मस्ख़ शुदा इंसान हैं, इसकी तहकीक के लिए हमें कई 100 सेगमेंट फ्राइड चाहिए होंगे। 30 साल के करीब शादी होती है। अगर अज़दवाजी ज़िंदगी में दीगर बहरान पैदा न हो, बाकी मांदा जवानी का कुछ अरसा कदरे खुशी में गुजर जाता है। वैसे मियाँ बीवी का इकट्ठे बैठना, बाहें डालकर या हाथ पकड़कर साथ चलना, एक दूसरे का बोसा लेना मायूब हरकतें हैं। गोया ये वो सब खुशियाँ हैं जिन पर कोई पैसा खर्च नहीं होता और वो जायज़ रिश्तों के दरमियान है। इनकी भी समाज की तरफ से इजाज़त नहीं है। जो ही इन शादीशुदा जोड़ों के बच्चे ज़रा बड़ी उम्र को पहुँचते हैं, ख़ास तौर पर अगर इनकी कोई बेटी हो, तो इन पर पाकीज़गी और शरीफाना माहौल का दौरा पड़ जाता है और घर में वही सख्त इखलाकी ज़वाबित दोहराए जाने शुरू हो जाते हैं जो इनके वालिदैन ने कायम कर रखे थे, और यूँ मुआशरा जहाँ पिछली नस्ल पर था वहीं खड़ा रहता है। अक़दार और फ़िक्र में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हो पाती। लेकिन इस मुल्क का जो गॉड फादर हुक्मरान तबका है, वो ज़िंदगी के तमाम जमालियाती पहलुओं से भरपूर लुत्फ़ अंदोज़ होता है। इनकी अपनी निजी ज़िंदगी हर तरह के तमाशबीनी और अयाशी से भरी होती है। अखलाकियात के सारे लेक्चर और ज़वाबित फ़कत गरीब अवाम के लिए होते हैं। ताकतवर और उमरा तबक़ात ज़िंदगी की सारी हसीन नेमतों के खूब मज़े लूटते हैं, जो कुछ वो इस मुल्क के अंदर नहीं कर सकते। बैरून मुल्क सरकारी या तफरीही दौरों में इसकी सारी कसर निकाल देते हैं। चुनांचे यहाँ अखलाकी ज़वाबित नहीं, दरअसल मुनाफ़िक़त राइज है। ज़ोर आवर के लिए सब जायज़ है और आम आदमी के लिए हर तरह की खुशी का वसीला हराम है और उसकी दस्तरस से बाहर भी है। पाबंदियों का मतलब खुशी के वसीले का महंगा करना होता है। इस मुल्क में हमेशा सामान तय्युश, शराब, कबाब हर उस शख्स को मुयस्सर हैं जो इन्हें हासिल करने की इस्तेदाद रखता है, और ये सब लोग इस्लामी जमहूरिया के मुअज़्ज़ज़ और मुमताज़ शहरियों में शुमार होते हैं। मुनाफ़िक़त के इस खेल में सियासतदान, बावर्दी और सिविल ब्यूरोक्रेट, जागीरदार, ताजर, सनतकार, दीनी रहनुमा, अदीब, शायर, सहाफ़ी, मुदीरान जरायद और दानश्वर सब शामिल हैं। सारी नेकी और परहेज़गारी आम आदमी के लिए रख छोड़ी गई है। चुनाचे दरमियानी तबके को सिर्फ रोज़गार, तालीम और सेहत के मुतालबे ही नहीं, हुक्मरान तबक़ात से ज़िंदगी की दीगर खूबसूरतियाँ भी मांगनी चाहिए। एक सवाल ये उठता है कि जो तबका ज़िंदगी के तमाम जमालियाती पहलुओं से लुत्फ़ अंदोज़ होता है, कम अज़ कम इसमें तो वो खूबियाँ पैदा होनी चाहिए जो महज़्ज़ब मुआशरों के लोगों में पैदा होती हैं। तरक्की पजीर मुल्कों के हुक्मरान अपने अपने अवाम को जाहिल और पसमानदा क्यों रखना चाहते हैं? इसकी एक ही तौजीह की जा सकती है कि इनकी तमाम अयाशाना ज़िंदगी का इन्हिसार इन गरीब अवाम के इस्तेहसाल से कमाई हुई दौलत पर होता है। वो नहीं चाहते कि अवाम जाग पड़े, इन्हें अपने मफादात का शऊर हासिल हो जाए और वो भी ज़िंदगी के मानी जान जाए। सिर्फ तालीम याफ्ता तबके से ताल्लुक़ रखने से साइंसी और इंसानियत साज सोच पैदा नहीं हो जाती। बुनियादी रवैये और किरदार तबकाती मफाद अदा करता है। तरक्की याफ्ता मुल्कों के हुक्मरानों का ये मसला नहीं है। उन अक़वाम की अमूमी तरक्की की वजह से वहाँ इतनी कौमी दौलत पैदा हो जाती है कि बालाई तबके को आवाम का गला घोंटे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि तरक्की पजीर मुल्कों में अगर हुक्मरान ऐसा ना करें तो वो अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते।